السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے ایک دلچسپ واقعہ، ایک عابد اور ایک شیطان کا اخلاص کی اہمیت کی غرض سے لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ سامعین، پہلی بات تو یہ کہ اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص ہمارے عمل کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ اخلاص نہیں، عمل قابل قبول نہیں۔ ہم جو واقعہ نقل کر رہے ہیں اس کو امام محمد غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا جو اپنے عبادت خانے کے اندر عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے، ایک جماعت کی صورت کے اندر، اور ان سے کہا کہ آپ یہاں پہ عبادت کر رہے ہیں، آپ کی قوم شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، تو درخت کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا اس عابد کا، اس کو غصہ آ گیا، اپنی کلہاڑی لی اور اس عزم سے نکلے کہ آج اس درخت کو میں کاٹ کر چھوڑوں گا۔ باہر جب نکلے، دیکھا راستے کے اندر ایک شیطان ایک پیر مرد کی صورت کے اندر موجود ہے۔ مکالمہ شروع ہوتا ہے، عابد صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں فلاں درخت کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، میری قوم شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ عابد صاحب، آپ نے نماز کو ایک محمل کام کے لیے چھوڑ دیا، اس پہ آپ کو تو کوئی نقصان نہیں، آپ نے اپنی عبادت چھوڑ دی۔ یہ شیطان کا پہلا حربہ تھا عابد پر، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ کہنے لگے کہ بھئی شرک سے روکنا یہ بڑی عبادت ہے، میں ضرور اپنی قوم کو اس شرک سے باز رکھوں گا، ضرور اس درخت کو میں کاٹوں گا۔ جب بات نہ بنی تو دونوں کے اندر مقابلہ ہوا، لڑائی شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے عابد صاحب شیطان پر غالب آ گئے اور شیطان کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اپنا دوسرا حربہ استعمال کیا، خوش آمدی کا، اور کہنے لگا کہ عابد صاحب، آپ کا تو فرض نہیں ہے، نہ اللہ نے آپ کو لازم کیا ہے۔ اگر مقصود ہوتا اللہ کو، کسی نبی کو بیچ کر درخت کے کاٹنے کا حکم دے دیتے۔ آپ کا تو یہ فرض منصبی نہیں ہے، اور نہ اس میں آپ کو کوئی نقصان ہے۔ آپ کیوں اس درخت کو کاٹنے کے اندر پڑ چکے اور اپنی عبادت کو چھوڑ رہے ہیں؟ لیکن شیطان کا یہ خوش آمدی کا حربہ بھی عابد کو کمزور نہ کر سکا۔ نہیں، میں ضرور اس درخت کو کاٹوں گا، اپنی قوم کو بچاؤں گا میں شرک سے۔ پھر آخر پھر مقابلہ ہوتا ہے، اس بار بھی عابد غالب آ جاتا ہے شیطان پر۔ شیطان اپنا تیسرا اور خطرناک حربہ استعمال کرتا ہے، اور وہ تھا لالچ کا۔ عابد صاحب، آپ غریب ہیں، دھرتی پہ بوجھ ہیں، آپ کے اقربا، آپ کے گھر والے آپ سے قوم آپ سے اتنی میل اور ملاب نہیں رکھتی۔ مجھے یہ کہ آپ غریب ہیں، تو کیوں نہ ہر روز میں آپ کو 3 سونے کے سکے دے دیا کروں، اور آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی، آپ کے سرانے پر میں چھوڑ جایا کروں گا۔ اس سے آپ اپنی ضرورت کو بھی پورا کر سکیں گے، اپنے اقربا کی ضرورت کو بھی پورا کر سکیں گے، اور بھی سینکڑوں آپ فلاحی کام اس سے کر سکیں گے۔ تو دیکھیں، عبادت ایک نیکی ہے،
اور درخت کو کاٹنا بھی ایک نیکی ہے۔ ثمرے کے اندر جو 3 سکے آپ کو مل رہے ہیں، اس میں آپ بہت ساری عبادتیں کر سکتے ہیں۔ اس آفر نے عابد کو ایک لمحے سوچنے پر مجبور کیا، یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے، یہ درخت کاٹنا ایک نیکی، اور ان 3 سکوں سے تمہیں بہت ساری نیکیاں کر سکتا ہوں۔ آخر عابد نے آفر قبول کر لی اور مان لیا کہ آپ مجھے روز 3 سکے دے دیا کرے۔ بات طے ہو گئی۔ پہلے دن عابد کے سرانے پر اس کو 3 سکے پڑے ہوئے ملے، استعمال کی اور بہت سارے کاموں کے اندر بھی استعمال کی انہوں نے وہ پیسے۔ دوسرا دن بھی اسی طرح رہا۔ تیسرے دن وہ سکے موجود نہ تھے۔ عابد کو غصہ آیا، کلہاڑی لی، باہر نکلے، آج نہیں چھوڑوں گا میں اس درخت، کاٹ کر رکھوں گا۔ پیر صاحب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرے سے جو زبان کی تھی وہ پوری نہیں کی، آج میں ضرور کاٹوں گا۔ اسی شیطان پیر سے پھر ملاقات ہوئی، پھر لڑائی ہوئی۔ اس بار کی کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان غالب آ گیا، شیطان جیت گیا، عابد ہکا پکا رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے میں غالب تھا، مغلوب کیسے؟ شیطان نے کہا، پہلی بارگی جب آپ گھر سے نکلے تھے، اخلاص کے ساتھ نکلے تھے، خلوص لے کر نکلے تھے، آپ اپنی قوم کو شرک سے بچانے کے لیے صرف اللہ کی رضا اس کے اندر تھی۔ اس بارگی اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ نفع کی لالچ وہ بھی آپ کو گھر سے باہر نکال لائی، خلوص آپ کا کامل نہ تھا، اس لیے میں آپ پر غالب آ گیا۔ قصہ سمجھانا چاہ رہی ہے ہمیں، اگر خلوص ہوگا، سچی نیت، تو ہم شیطان پر غالب آ سکتے ہیں، اگر نہیں شیطان ہمارے اوپر غالب آ جائے گا، مغلوب ہو جائیں گے، اور جب ہم پھر مغلوب ہو گئے تو جہنم ہمارا ٹھکانہ بنے گا۔